بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس، ابھی ہم جو ہے اس لیکچر میں اپنے چیپٹر نمبر 4 کی جو ایکسرسائز ہے اس کا جو آبجیکٹیو پورشن ہے جس میں ایم سی کیوز خالی جگہ آ جاتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ نے لیکچر نوٹ ڈاؤن کرنے سے پہلے ساتھ ہی آپ نے جو ہے نا اپنی بکس کھول کے رکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے اپنا آبجیکٹیو ساتھ ہی کر لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ اس میں دیکھیں ہمارا جو ہے پہلا معروضی حصہ آ رہا ہے، اس میں ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات میں سب سے موزوں ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ یونیسکو کے مطابق خواندگی۔ 4 آپشن دی ہوئی ہیں آپ کو۔ کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کو کم از کم ایک پیراگراف کے پڑھنے، لکھنے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی تحریر یا عبارت کو پڑھنے لکھنے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں چھپے ہوئے الفاظ پڑھنے اور ان کے مفہوم سمجھنے کی صلاحیت ہے یا اخبار کو پڑھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ تو پہلی آپشن جس پر ٹک لگا ہوا ہے وہی ٹھیک آپشن ہے۔ کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کر کم از کم ایک پیراگراف کے پڑھنے، لکھنے اور بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے کم شرح خواندگی کے باعث۔ اب اس کے آپشنز کیا ہیں؟ ملک کی اقتصادی ترقی بھرپور انداز میں نہیں ہو پاتی، ملک کی سماجی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، ملک کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی ترقی رک جاتی ہے، ملک کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی کریکٹ آپشن ہے جیم، ملک کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ نیکسٹ آ رہی ہے اسٹیٹمنٹ، پاکستان میں 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی کتنی تھی؟ 45.7%، 45.7%، 51.6%، 51.6%۔ تھرڈ آپشن ہے 59.2% اور پھر ہے 60%۔ کریکٹ آپشن جو ہے وہ 51.6 یا 51.6% تھی۔ پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے شرح خواندگی کے اعتبار سے پاکستان کی شرح خواندگی بھوٹان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے، بھوٹان اور بنگلہ دیش سے کم ہے، نیپال اور بھوٹان سے زیادہ ہے، نیپال اور بھوٹان سے کم ہے۔ تو کریکٹ آپشن ہے بھوٹان اور بنگلہ دیش سے کم ہے۔ پاکستان میں تعلیم نسواں کی ترقی کے لیے خواندگی میں اضافہ ضروری ہے، یکساں نصاب تعلیم کا ہونا ضروری ہے، یکساں تعلیمی سہولتیں فراہم ہونا ضروری ہیں، ان کے تعلیمی اداروں میں اضافہ ضروری ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ لڑکیوں کی یا جو خواتین ہیں ان کے تعلیمی اداروں میں اضافہ ضروری ہے۔ تو کریکٹ آپشن یہی والی ہے، ان کے تعلیمی اداروں میں اضافہ ضروری ہے۔ نظم و ضبط بنیادی طور پر، ابھی اس کی آپشنز دیکھ لیتے ہیں، تکلیف دہ پابندیاں قبول کرنے کا عمل ہے، کسی ادارے یا شخص کے قوانین کی پابندی کا عمل ہے، اپنی مرضی کو مقرر شدہ اصولوں اور قوانین کے تابع کرنے کا عمل ہے، معاشرے کی جانب سے لوگوں کو قانون کا پابند کرنے کا عمل ہے۔ تو اس کی کریکٹ آپشن ہے اپنی مرضی کو مقرر شدہ اصولوں اور قوانین کے تابع کرنے کا عمل ہے۔ پھر آ جاتا ہے نوخواندہ افراد کی تعداد میں اضافے کا سب سے اہم سبب ترک مدرسہ ہے، تعلیم کے بارے میں لوگوں کا عمومی رویہ ہے، آبادی میں تیز رفتار اضافہ ہے، سکولوں کی تعداد میں کمی ہے۔ تو کریکٹ آپشن ہے ترک مدرسہ ہے۔ پاکستان میں 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق ابھی بھی 40 ملین لوگ ناخواندہ ہیں، 48 ملین لوگ ناخواندہ ہیں، 55 ملین لوگ ناخواندہ ہیں یا 50 ملین لوگ ناخواندہ ہیں۔ تو اس کی جو کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے 48 ملین لوگ ناخواندہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً اور تعلیمی حلقوں میں خصوصاً خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں کی نسبت بہتر ہوا ہے، ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں کی نسبت زوال پذیر ہے، ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں جیسا ہے، ہمارا معیار تعلیم تسلی بخش ہے۔ تو اس کی کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے ہمارا معیار تعلیم پچھلے سالوں کی نسبت زوال پذیر ہے۔ پھر نیکسٹ ہماری اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، اس لیے تعلیمی ادارے دراصل، اس کی جو کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے جو آپشنز ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، معاشرتی ادارے ہیں، معاشی ادارے ہیں، معاشی اور معاشرتی ادارے ہیں، اور پھر ہے تعلیمی
معاشی اور معاشرتی ادارے ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے معاشرتی ادارے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو آ رہا ہے وہ ہے بری معاشی حالت اور سہولتوں سے لوگ محروم ہو رہے ہیں۔ اب کس چیز سے محروم لوگ تعلیم کو، اب آپشنز کیا آتی ہیں؟ سرمایہ کاری تصور کرتے ہیں، سرمایہ داری تصور کرتے ہیں، قومی بچت تصور کرتے ہیں، یا اسراف خیال کرتے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس اسراف خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپشن جو آ رہی ہے وہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے، پاکستان کے معاشرے میں عددی اعتبار سے سب سے بڑا طبقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس میں ہم نے جو آپشن آ رہی ہے وہ جاگیرداروں کا ہے، پھر دوسری آپشن آ رہی ہے سرمایہ داروں کا ہے، تیسری آپشن ہے متوسط لوگوں کا ہے، چوتھی آپشن آ رہی ہے غریب لوگوں کا ہے۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے غریب لوگوں کا ہے۔ پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس زیادہ تر کس طبقے کے لوگ تعلیم کو سرمایہ کاری جو ہے وہ تصور کرتے ہیں؟ اب اس کی جو آپشنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپشنز ہمارے پاس ہیں، پہلی ہے جاگیردار اور سرمایہ دار طبقہ، دوسری جو آپشن آ رہی ہے وہ ہمارے پاس ہے تاجر اور صنعت کار طبقہ، تیسری جو آپشن ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے متوسط طبقہ، چوتھی جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے غریب طبقہ۔ تو کریکٹ آپشن اس کے اندر ہے متوسط طبقہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اچھا گرلز، یہ جو ایک سٹیٹمنٹ پیچھے گزری ہے اس میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ بھی رہا ہے کہ پاکستان میں 2004 جو ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق، ٹھیک ہے، کتنے جو فیصد لوگ ہیں، کتنے ملین لوگ جو ہیں وہ خواندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ 48% ہے یا یہ 55 جو ہے نا ملین لوگ، فیصد نہیں کہنا چاہیے، 55 ملین لوگ جو ہیں وہ خواندگی کی شرح میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے ذرا بک کو کنسلٹ کرنا پڑے گا، اس میں دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کچھ ڈاؤٹ ہے۔ چلیں خالی جگہ پر کرتے ہیں نا پہلے، اور اس کے بعد پھر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اور۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ دیکھیں، درجہ ذیل جملوں میں مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ جو ہیں وہ پر کرنی ہے۔ تو جو ورڈ لکھنا نہیں آئے گا وہ میں آپ کو لکھ کے ساتھ ہی بتا دوں گی۔ پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں اس کی کہ کون سے والی ہے۔
اچھا اس میں دیکھیں، انسان کی تمدنی زندگی کا ارتقاء ڈیش اور مرد کے باہمی اشتراک سے ہی ممکن ہے۔ عورت ماں کی گود بچے کی تعلیم کا اہم اور ڈیش گہوارہ ہے۔ اب اس میں آپ نے لکھنا ہے جو ہماری سیکنڈ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ابتدائی اقوام متحدہ کے چارٹر میں مردوں اور عورتوں کے لیے ڈیش حقوق دیے گئے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے یکساں یا برابر لکھ دیں۔ ذرائع ابلاغ اور تعلیم کی ڈیش کے باعث لوگوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ اس میں مطابقت لکھنا ہے آپ نے۔ مطابقت یہ میں نے سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے لکھ لیں آپ۔ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں کامیابی کے لیے ڈیش بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے نظم و ضبط۔ وہ تمام سرگرمیاں جو معاشی اقدار اور سماجی اصولوں سے ڈیش نہ رکھیں، نظم و نسق کے فقدان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے مطابقت۔ اچھا گرلز، یہ جو تھا نا فورتھ والا، چوتھا جو ہے، ذرائع ابلاغ اور تعلیم کی ڈیش کے باعث لوگوں کے رویوں میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے ترقی۔ ٹھیک ہے، چوتھے والے کو کریکٹ کر لیں، اس میں آپ نے لکھنا ہے ترقی۔ مطابقت جو ہے وہ چھٹے والے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اساتذہ اور طلباء میں اپنی ڈیش قائم کر رکھی ہیں۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے ذیلی تنظیمیں۔ اب ذیلی تنظیمیں کیسے آپ لکھیں گے، یہ دیکھیں، ذیلی تنظیمیں۔ اچھا گھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو جب لکھنا ہوتا ہے نا تو یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ لکھنا، تو اس کو بھی دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ تنظیمیں، تنظیمیں، ٹھیک ہے، یہ ذرا اس طرح موبائل پہ یا اس طرح اسکرین پہ لکھنا تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا آ رہا ہے 8ویں سٹیٹمنٹ کیا ہے، اضافہ آبادی سے ملکی ڈیش پر دباؤ بڑھتا ہے۔ وسائل، معیار تعلیم کا فیصلہ تعلیم کے ہندسی اور ڈیش جائزے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نے لکھنا ہے صفاتی۔ صفاتی آپ لوگ کیسے لکھیں گے، جیسے میں ابھی لکھ رہی ہوں، یہ دیکھیں صفاتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا ہے تعلیمی اداروں کا قیام اور تعلیم کا انصرام کرنا براہ راست ڈیش ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے لکھنا ہے معاشرہ۔ پاکستان کی قریباً ڈیش فیصد آبادی خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، 35%۔ عموماً غریب اور نچلے طبقے کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے وقت کا ڈیش تصور کرتے ہیں، زیاں۔ زیاں کیسے لکھنا ہے آپ نے، یوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ رہے ہیں ہمارے پاس پاکستان کے بعض علاقوں میں تعلیم دلوانے کے سلسلے میں لڑکوں کو لڑکیوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں معاشی اور معاشرتی اعتبار سے استاد ڈیش درجے پر ہے، آپ نے لکھنا ہے متوسط۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ میں نے متوسط جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس تمام ماہرین تعلیم و معاشیات تعلیم کی ڈیش افادیت کے ہمیشہ سے قائل ہیں، تعلیم کی معاشی اور اقتصادی افادیت کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں۔ فرانس میں صنعتی انقلاب کا باعث ڈیش کا زیادہ ہونا تھا، تعلیم۔ انسانی وسائل کو صرف ڈیش ہی کے ذریعے ترقی دی جا سکتی ہے، تو اس میں بھی آتا ہے تعلیم۔ اچھا گز، یہ جو اسٹیٹمنٹ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ مجھے تھوڑی سی ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے، وہ جو ہماری آئی تھی نا کہ 2004 کے جو ہے کتنے ملین لوگ جو ہیں وہ تو اس کو بھی آپ اس طرح کریں، اس کو ابھی آپ نے نا یہ والی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ یہاں سے یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ٹھہریں، یہ والی جو ہے نا، یہ 8 والی، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جسٹ ویٹ کریں، میں دیکھ کے آپ کو چیک کر کے کنفرم کر کے بتاتی ہوں۔
اچھا گائز ابھی آپ اس کو نا جو آپشن میں نے کریکٹ کروائی نا فی الحال وہی رہنے دیں. اگر اس میں مزید مجھے کہیں سے اور چینج نظر آیا تو پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی لیکچر میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.